السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو ہم حاضر ہو گئے ہیں آج کا پہلا سبق لے کر۔ جیسا کہ کل بتایا گیا تھا آپ لوگوں کو کہ ہم اس چینل پر ایک سیریز شروع کرنے والے ہیں قرآن کریم کو اور قاعدے اور سپارے کو لے کر۔ انشاءاللہ اس میں آپ کو پورا قرآن کریم اور قاعدہ بالکل تجوید کے ساتھ اور قواعد کے ساتھ پڑھایا جائے گا اور سکھایا جائے گا۔ اسی کے سلسلے میں آج یہ پہلا سبق ہم لے کر حاضر ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ قاعدہ ہے، نورانی قاعدہ، اور اس کو پورے تلفظ کے ساتھ پوری ادائیگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو اس کو چلو یہ سب شروع کرتے ہیں۔ یہ تختی نمبر 1، یہ ہمیں یہاں سے شروع کرنا ہے، یہ الف باتا پڑھنے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم یہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ قاعدہ، قرآن یا سپارہ، ان سب کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تاکہ اس میں اللہ کی مدد ہو اور اللہ کا نام شامل حال ہو جائے، کیونکہ ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے۔ تختی نمبر 1، مفردات، یہ جو لکھا ہوا ہے مفردات۔ مفردات کس کو کہتے ہیں؟ الگ الگ حروف کو کہتے ہیں۔ یہ جو حروف ہیں الگ الگ، ان کو مفردات کہتے ہیں۔ اس پوری تختی کو مفردات کہتے ہیں کیونکہ یہ حروف الگ الگ ہیں۔ اس تختی کا نام مفردات ہے۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا یہ آگے چل کے ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ تختی نمبر 1، مفردات، یہ الگ الگ حروف ہیں، ان کو مفردات کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دعا ہے، یہ چھوٹی سی دعا ہے۔ ہم کوئی کام شروع کریں اور ہم جو ہے قرآن پڑھنا شروع کر رہے ہیں، قاعدہ پڑھنا شروع کر رہے ہیں، تو ہم اس دعا کو پڑھ لیں، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ اس کا مطلب ہے اے میرے رب، آسان کر دے اور مشکل نہ کر، اور اس کام کو خیریت کے ساتھ پورا فرما دے، اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور میرے علم کو زیادہ کر دے۔ دعا کے بعد اب یہاں شروع کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے الف، اس کو ہم پڑھیں گے الف، با، تا، آپ میرے ساتھ ساتھ بولیں ایک بار، الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین اور غین۔ فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ دوستو یہ تختی ہو گئی، تختی نمبر 1، مفردات۔ ان حروف کو مفردات کہتے ہیں کیونکہ یہ الگ الگ ہیں۔ اب اس تختی میں ایک بات یہ سمجھنی ضروری ہے کہ ان حرفوں کی پہچان ہم کیسے کریں گے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ ان چیزوں کو زبانی یاد کر لیتے ہیں، لیکن ان کو حرفوں کی پہچان نہیں ہوتی۔ یعنی انہیں الف با تا سا جیم ہا خا پڑھ دیں گے، لیکن اگر ان سے پوچھا جائے گا اس میں سے دال کون سا ہے تو بتا نہیں پائیں گے۔ تو زبانی یاد ہو جاتے ہیں اور ان کے حرفوں کی پہچان نہیں ہوتی۔ ان کی پہچان کرنی ہے نقطوں سے۔ یہ با، تا اور سا، ان تینوں کی شکل ایک ہے، ان کی پہچان نقطوں سے ہوگی۔ اگر ایک نقطہ نیچے ہے تو یہ با ہے، اگر اسی کے اوپر 2 نقطے اگر آ جائیں گے اوپر تو یہ تا بن جائے گا، اور اگر اسی کے اوپر 3 نقطے آ جائیں گے تو یہ سا بن جائے گا۔ نقطوں سے ان کی پہچان ہوگی۔ اسی طریقے سے ان کی پہچان نقطوں سے ہوگی۔ اس میں ایک نقطہ ہے تو یہ جیم ہے، اس میں نہیں ہے تو یہ ہا ہے، اور اگر اسی میں نقطہ آ گیا اوپر تو یہ خا بن جائے گا، اور یہاں آ گیا تو جیم بن جائے گا۔ اس پہ نقطہ نہیں ہے تو یہ دال ہے، نقطہ ہے تو زال ہے۔ اس طریقے سے ان کی پہچان نقطوں سے ہوگی۔ کچھ حرف ایسے ہیں جو نقطے کے محتاج نہیں ہیں، ان کو نقطے کی ضرورت نہیں ہے، تو ان کی شکل بالکل سب سے الگ ہے، جیسے لام، ہا، واو، حمزہ، میم۔ یہ بغیر نقطے کے حرف ہیں تو ان کی شکل بالکل الگ ہے۔ پوری تختی میں ان کی شکل کسی بھی حرف سے نہیں ملتی، یہ بالکل الگ ہیں۔ یہ 2 نقطے ہیں یا کے نیچے، 2 نقطے یا کے نیچے ہیں، تو پوری تختی میں 2 نقطے صرف یا کے نیچے ہیں، اور 2 نقطے اوپر جو ہیں وہ تا کے ہیں اور قاف کے ہیں۔ باقی 1 نقطہ فا کے اوپر بھی ہے، نون کے اوپر بھی ہے، اور جیم کے اندر بھی 1 نقطہ ہے۔ اس طریقے سے ان حرفوں کی پہچان نقطوں سے ہو جائے گی۔ یہاں دیکھیے یہ نقطوں کی پہچان کے لیے دے رکھا ہے،
دکھائی دے رہا ہوگا آپ کو، یہ لکیر کے نیچے ایک نقطہ، یعنی لکیر سے مطلب ہو گیا حرف کے نیچے ایک نقطہ، حرف کے اوپر 2 نقطے، اور حرف کے اوپر 3 نقطے، اور لکیر کے اوپر 1 نقطہ، یا پھر لکیر کے نیچے 2 نقطے۔ نقطے اس طرح کے ہیں، اب اس میں سے 2 نیچے یا کے ہیں اور 2 اوپر نقطے تا کے اور قاف کے ہیں، بس بچے یہ 3 نقطے، یا تو سا کے اوپر ہیں یا شین کے اوپر ہیں، بس اب بچے ہیں یہ 2 نقطے، ایک اوپر کا ایک نیچے کا۔ تو یہ نیچے اوپر کے جو نقطے ہیں یہ ہیں، دیکھیے اس میں نون 1، فا 2، اور اس پر بھی ایک نقطہ ہے 3، اس پہ ایک نقطہ ہے 4، 5، 6، 7 اور 8، 9، 10، یہ 10 حرف ہیں بس جن میں ایک نقطہ ہے اوپر یا نیچے۔ ان میں سے اکثروں پہ اوپر ہی ایک نقطہ ہے، نیچے 1-2 پر ہی ہے۔ تو اس پوری تختی کی پہچان نقطوں سے ہو جائے گی، اور نقطے سے تختی کی پہچان ہونے کے بعد میں اس کا تلفظ صحیح سادہ ہو جائے، کس حرف کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، را، زا، سین، اسی طریقے سے غین، طا، اس طریقے سے۔ تو یہ پوری تختی ہو گئی، اس کے بعد میں نقطوں کی پہچان بھی ہو گئی۔ اب یہاں پر یہ امتحان کے لیے حروف الگ الگ دیے ہیں، یہ ہیں ترتیب سے اور یہ دیے ہیں بے ترتیب، تاکہ زبانی یاد نہ ہو، اس لیے الگ الگ ترتیب سے دیے ہیں۔ تا، طا، ثا، سین، شین، صاد، حا، ہا، خا، قاف، زال، زا، ضاد، ضا، الف، عین، نون، با، فا، غین، یا، جیم، میم، لام، دال۔ تو یہ حروف امتحان کے طور پر دیے لکھا ہوا ہے، اسی لیے ان کو بے ترتیب دیا گیا، تاکہ بچہ اب یہاں جو پڑھے گا تو وہ حرف کو دیکھ کر ہی پڑھے گا۔ اس تختی میں کیا ہے، الف با تا سا جیم اس طریقے سے پڑھ دیا، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ یہاں اگر آپ کو حروف کی پہچان ہے تو آپ اس کو پڑھ پائیں گے، اور اگر حروف کی پہچان نہیں ہے تو آپ اس کو نہیں پڑھ پائیں گے۔ یعنی جب آپ کو یہ یاد ہو جائیں گے تو اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ یاد ہیں تو یہ بھی صحیح سے یاد ہیں۔ جب آپ ان کو صحیح سے پڑھ لیں گے تو سمجھ لیجیے کہ آپ نے اس تختی کو صحیح سے پڑھ لیا۔ اب آگے کی یہ شکل تیار ہوگی، تو یہ ہے مرکبات، ملے ہوئے حرفوں کی شکلیں۔ اس کو ہم انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ آج یہی ہے کہ آپ نے یہ تختی پڑھ لی ہے اور ان حرفوں کی پہچان بھی ہو گئی ہے آپ کو، اور امتحان کے طور پہ آپ نے یہ الگ الگ بھی پڑھ لیا ہے، تاکہ یہ حروف سارے صحیح سے ذہن نشین ہو جائیں۔ امید ہے آپ نے اس سبق کو پڑھا ہوگا، اور کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ ویڈیو کو روک کر کے دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر بھی اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ میں ہم سے کچھ پوچھ سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوسرے سبق لے کر، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔